2 اکتوبر 1127 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا، مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے، اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن آنے والے کئی ہفتوں تک شہر میں لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے، اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تاوان ادا کر کے کی، اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے جانے دیا گیا تھا۔ ایوبی کو یروشلم فتح کرنے کے لیے پیغام ملا۔ صلاح الدین ایوبی کو شام کا حکمران تسلیم کرنے کی درخواست کا بھی جواب آ گیا۔ فلپس بتاتے ہیں کہ خط کے ساتھ عباسی خلافت کا سیاہ پرچم، ان کے لیے مخصوص لباس اور انہیں مصر، یمن اور شام کے ان علاقوں کا حکمران تسلیم کرنے والی سند بھیجی گئی جو اس وقت ان کے قبضے میں تھی۔ مگر صلاح الدین کے لیے مایوسی کی بات یہ تھی کہ اس طرح کی سند حلب میں صالح کے لیے بھی جاری کی گئی تھی۔ مورخ فلپس کے مطابق یہ خلیفہ کی طرف سے سلطان کے لیے پیغام تھا کہ نور الدین زنگی کے وارثوں اور حلب کے لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے اور وہ خود آپ یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کی تیاری کریں۔ 1187 تک سلطان صلاح الدین کو یروشلم آزاد کروانے کا عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 1 دہائی گزر چکی تھی۔ اب ان کے پاس شام اور مصر اور جزیرہ کے علاقے کے وسائل کے ساتھ ایک وسیع سفارتی نیٹ ورک بھی تھا، وہ پوری توجہ اس مشن پر لگا سکے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نمٹنے میں صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ سالوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کن وار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی سال ایک مقامی مسیحی نواب رینلڈ نے ایک تجارتی کارواں پر حملہ کر کے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا۔ انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ ہر طرف ایوبی خاندان کے زرد پرچم لہرا رہے تھے۔ فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے زمین نے نیا لباس پہن لیا ہو۔ صلاح الدین نے کہا، یہی وہ دن ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ 2 جولائی کو سلطان کے فوجیوں نے تبریا نامی ایک شہر کا گھیراؤ کر لیا جس کا حکمران لارڈ ریمنڈ مرکزی مسیحی فوج کے ساتھ تھا، اور شہر کا انتظام ان کی اہلیہ کے ہاتھ میں تھا۔ لارڈ ریمنڈ کی بیوی نے شہر پر سلطان کے قبضے کے وقت ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ ایک لارڈ کی بیوی کو تحفظ فراہم کرنا علاقے کے مسیحی اشرافیہ کے لیے عزت کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ فلپس نے مسلمان مورخ ابن الاسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کی تبریا پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے مارکہ حطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مارکہ حطین کی اہمیت کا اندازہ اس میں ہے کہ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کے مارکہ حطین میں کامیابی اور اس میں فرینکس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگلے 7 ہفتے انہوں نے
سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کی، جن میں سے کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ اکا کا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکیلوں کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان کی شہروں کے قریب مسلمانوں کی آبادیاں تھیں۔ اشکیلوں کے باسیوں کو یروشلم جانے کا موقع دیا گیا، جہاں وہ پناہ گزینوں کی اس بڑی تعداد کا حصہ بن گئے جو مذہبی جذبے سے یروشلم کے دفاع میں حصہ ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہر پر تیروں کی بارش تھی، ہر طرف نکاروں، ڈھول، شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیح دنیا کے سب سے بڑے شہر ہسپتال سینٹ میں جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگی۔ سلطان نے کہا مارکا حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے بحر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم میں کیا کہ وہ یروشلم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دی راک یا قبہ صخرہ پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ مارکا حطین میں شکست کے بعد کسی مسیح امدادی فوج کے آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو مارکا حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظمین بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی، مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیح قیدیوں کے ملنے والے ممکنات تاوان کی شکل میں مالی فائد کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی جو جمعے کا دن تھا۔ 1187 کی یہ رات معراج کی رات تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم یعنی بیت المقدس کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ شکریہ، اللہ۔